جسم کے دوسرے اعضاء سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ جسم کے اور حصے بھی ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہیں، پاؤں سے کسی کو ٹھڈا مار دے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ آسانی سے ہاتھوں کے ساتھ دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ دلی تکلیف دی جاتی ہے۔ جسمانی جو تکلیف دی جاتی ہے نا، وہ ہاتھ کے ساتھ سب سے زیادہ آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہاتھ کا نام لیا گیا، اور ایک اور وجہ ہے ہاتھوں کا نام لیا گیا۔ ہاتھوں سے مراد اولاد اور ساتھی بھی ہیں جو مددگار ہوتے ہیں، جو دست و بازو بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی یعنی ہاتھ کا نام لیا گیا، اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں اور یہ خود ہی ہلاک ہوا بھی ایسے ہی، پھر ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ بدر ہوئی، سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا، ابو لہب خود نہیں گیا تھا، باقی سارے گئے تھے، دوسرے لوگوں کو اس نے بھیج دیا تھا، خود نہیں گیا تھا۔ اور جب جنگ بدر سے لوگ واپس آئے، واپس آ کر اس کو شکست کی خبر ملی کہ یہ لوگ ہار گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی ہے، اس کو جب شکست کی خبر ملی تو یہ اسی وقت بیمار ہو گیا۔ اس صدمے میں ایسا بیمار ہوا کہ اس کو عدسیہ کی بیماری لگ گئی، عدسیہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی جس میں طاعون کی طرح نا ایک گلٹی سی نکلتی ہے، اور اسی میں ہی بلک کر اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی وہی پوری ہو گئی کہ یہ خود ہی ہلاک ہوگا، تو یہ خود ہی ہلاک ہوا، اسی میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ اور جب موت ہوئی تو 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے بھی اس کو اٹھانا، ہاتھ لگانا، کفنانا، دفنانا، غسل دینا گوارا نہیں کیا۔ 3 دن تک لاش یوں ہی پڑی رہی، یہاں تک کہ بدبودار ہو گئی۔ تو پھر لوگ اس کی اولاد سے کہتے، بیٹوں سے کہتے کہ تم کم از کم اپنے باپ کو دفنا تو دو، لیکن کوئی بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اولاد نے شرمندگی کی وجہ سے، کبھی بیماری نہ پھیل جائے، بیماری پھیلنے کی وجہ سے کہ بیماری نہ پھیل جائے، تو کسی کو پیسے دے کر لوگوں سے کہا کہ تم ایسے کرو، دور سے ہی مٹی اور پتھر اس پر پھینک کر اس کو اسی طرح دفنا دو۔ تو اس طرح ذلیل ہو کر اس کی موت واقع ہوئی۔ آگے فرمایا ما اغنا، نہیں کام آیا، انہو اس کے مال، اس کا مال، مما اور جو کسبہ اس نے کمایا تھا۔ دیکھ لیں اس کی موت کس طرح آئی، اس کے نہ تو اولاد ہی کام آئی، نہ اس کی مال و دولت کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ مال و دولت کام آئی۔ جو اتنی مال و دولت کا مالک تھا، موت کے وقت کچھ بھی کام نہ آیا۔ ما اغنا انہو مالہ وما کسب۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ابو لہب کہنے لگا، اگر میرے بھتیجے کی باتیں حق ہے تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اولاد اللہ کو فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ فدیے میں دے کر یعنی بدلے میں دے کر اللہ کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کر دی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں، نہ تو اس کا کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے کوئی اولاد کام آئے گی، دنیا میں بھی کام نہیں آئی، نہ ہی اسی طرح آخرت میں بھی کام نہیں آنا، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، او اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا تو وہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو تو نے کھا کر ضائع کر دیا، وہی تیرا ہے، باقی سب کچھ تو پیچھے رہ جانے والوں کا ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک تو لوگ ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں جنازہ اٹھا کر، اور ایک اس کا سامان ہے، یعنی چارپائی ہو گئی ہے یا چادر وغیرہ ہو گیا، کچھ بھی جو کچھ ساتھ جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں، یہ سامان بھی واپس آ جاتا ہے، صرف ایک اعمال ہیں جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ مال و دولت کسی کے بھی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ مال و دولت کی محبت
انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مال و دولت جمع نہیں کر سکتے، آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا ہے، دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہے، کھلانا پلانا بھی ہے، تو پھر تو آپ لوگ مال و دولت کو جمع بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے بارے میں تو بہت سخت سخت وعید آتی ہے، ازدہا بنا کر گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھا آگے، سیسلا نارن ذات لہب، سیسلا ان قریب داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی آگ میں۔ جس طرح اس کا چہرہ یعنی شعلے مارتا تھا یعنی چمکیلا تھا، چمکتا دھمکتا تھا، تو اسی طرح ہی شعلے مارتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کر دیا جائے گا قیامت والے دن۔ وامرأتہ، اور اس کی جو بیوی ہے، حمالۃ الحطب، حما اٹھانے والی ہے، حطب لکڑیوں کو، جو کوئی لکڑیوں کو اٹھائی پھرتی تھی، کہا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شعلے مارتی ہوئی آگ میں جلے گی، جو کہ ایندھن کو اٹھائے پھرتی تھی، جو کہ لکڑیاں کو اٹھائے پھرتی تھی، اس کی بیوی اس کے ساتھ کیوں جائے گی؟ کہا جاتا ہے کہ آگ میں یعنی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ قریشی عورتوں کی سردار تھی، اس کی کنیت جو ہے ام جمیل تھی، اس کا نام، اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، ام جمیل اس کی کنیت تھی، عروہ اس کا نام تھا، ابو سفیان کی یہ بہن تھی۔ یہ کفر و شرک میں، سرکشی میں، دشمنی میں اپنے خاوند کا ساتھ دیا کرتی تھی، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن عذاب میں بھی یہ اس کے ساتھ ہی ہوگی، جلنے میں بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ اسے کیوں کہا جاتا ہے لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں جا کر خاردار لکڑیاں اٹھا کر چن چن کر لایا کرتی تھی، کانٹے دار لکڑیاں اٹھا کر چن چن کر سر پر اٹھا کر پھرتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، تکلیف دینے کے لیے کہ راستے میں بچھا دیا کرتی تھی، رات کو کبھی بچھا دیتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے، یا مسلمان ایمان والے یہاں سے گزریں گے، ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، تو پھر وہ اسی طرح بیمار میں یعنی بیماری کی حالت میں گھر بیٹھے رہیں گے، اور پھر دعوت و تبلیغ کا کام ان کا رک جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بچھایا کرتی تھی، لکڑیاں بچھایا کرتی تھی۔ پھر کہا فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی ہے، من مسد، کھجور سے بٹی ہوئی رسی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اس کے گلے میں، جید جو ہے نا، جید گردن کو کہا جاتا ہے، خوبصورت، نہایت خوبصورت لمبی گردن کو جید کہا جاتا ہے، اور یہ جو ام جمیل ہے یہ بھی انتہائی خوبصورت تھی، جس طرح ابو لہب خوبصورت تھے، اسی طرح اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی۔ تو اس کے گلے میں ایک ہار ہوا کرتا تھا، بڑا ہی قیمتی، نفیس، نہایت ہی قیمتی ایک ہار تھا اس کے گلے میں نا۔ تو وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی، میں اس ہار کو بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگاؤں گی، یعنی جو پیسے آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے گلے میں توک ڈال دیا جائے گا، سب سے جو رف رسی ہوتی ہے کھجور کی، وہ رسی، اس ہار کو رسی بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر بعض علماء تو یہ بات کہتے ہیں کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی رسی کو ڈھیلا کیا جائے گا، یہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جائے گی، پھر رسی کو کھینچ دیا جائے گا، پھر یہ جہنم کے اوپر آ جائے گی، پھر اس کو ڈھیلا کر دیا جائے گا، اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ استغفر اللہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل کو پتہ چلا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت اتری تو یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی اپنے ہاتھ میں نوکدار پتھر لیے ہوئے اور یہ کہتی ہوئی نبی کے پاس آئی کہ ہم اس کے دین کے دشمن ہیں، ہم اس کے نافرمان ہیں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ ابو بکر صدیق نے جب اسے اس حالت میں
آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اے اللہ کے رسول جمیل آ رہی ہے، ایسا نہ ہو وہ آپ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بے فکر رہو، بے غم رہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی تاکہ اس سے بچ جائے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی، انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا تو ہم بنا دیتے ہیں، بینکا آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرۃ جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا بنا دیتے ہیں؟ حجابا مستورا، ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو نظر ہی نہیں آئے۔ یہ آ کر آپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہاں ہے تمہارا ساتھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں دیکھ لو کہاں پر ہے۔ کہتے ہیں اس نے میری ہجو کی ہے، یعنی میری توہین کی ہے، اس نے میری توہین کی۔ یہ صورت نازل ہوئی تھی نا جب اسے پتہ چلا تو کہا اس نے میری توہین کی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انہوں نے تو آپ کی کوئی توہین نہیں کی۔ کہتے تم جانتے نہیں ہو کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں، میں تمہارے سردار کی بیٹی ہوں، میں تمہارے سردار کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی چلی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہیں آئے۔